قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما أن يقذف في النار. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اب محبت رسول اور محبت الہی کا ثمرہ بیان کیا ہے. جب اللہ رسول سے انسان عشق ہو جاتا ہے پھر اس کو ثمرہ کیا ملتا ہے؟ حلاوت ایمانی ملتی ہے. حلاوت ایمانی ایمان کا ثمرہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ کسی درخت پر پھل اس وقت آتا ہے جب کامل ہو جاتا ہے. ناقص درخت پر پھل نہیں آتا. جب وہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے اس پر آم لگتے ہیں، کھجور لگتی ہے، امرود لگتے ہیں، ہر پھل لگتا ہے. تو ایمان بھی جب درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو پھر اس پر ایک پھل لگتا ہے جس کو حلاوت ایمانی کہتے ہیں. تو ایمان ایک درخت ہے. قرآن نے تشبیہ دی ہے اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اس کی اصل ثابت ہے. ثابت کہاں ہے؟ قلب مومن میں. اس کی جڑ مومن کے دل میں ہوتی ہے اور شاخیں آسمان پر جاتی ہیں. ایمان کی نسبت بندے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. بندے ہوتا ہے اللہ پر جا کر مکمل ہوتا ہے. تو جب یہ درجہ کمال کو پہنچ جاتا ہے تو حلاوت ایمانی ملتی. ایمان کی مٹھاس پر ایک میٹھا پھل لگتا ہے. اور یہ کس پر ملتا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. اللہ رسول جب سب سے زیادہ محبوب ہو جاتے ہیں تو حلاوت ایمانی کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے. اس میں یہ پہلی چیز ہے. امام بخاری نے حب الرسول کے بعد یہ باب پڑھا حلاوت ایمانی کا. تو اس کا ثمرہ کیا ملے گا تمہیں؟ کہ تمہیں ایمان کی مٹھاس ملے گی، ایمان کا پھل ملے گا. اب آپ کا ایمان کامل ہو جائے گا اور اس پر پھل آنے لگے گا اور وہ پھل میٹھا پھل ہوتا ہے. اب یہ حلاوت ایمانی مانوی چیز ہے، عقلی چیز ہے یا حسی چیز ہے؟ تو عام محدثین نے اور علماء نے کہا یہ مانوی اور عقلی چیز ہے. مانوی چیز ہے، عقلی چیز ہے. یہ ایسا نہیں ہے جیسے کوئی چیز چکھی جائے اور میٹھی، ایسا نہیں. یہ محدثین اور علماء کا نظریہ ہے. لہذا امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی دو علامتیں بیان کی ہیں. استلذاذ الطاعات، اس آدمی کو نیکی میں مزہ آتا ہے، نماز پڑھنے میں مزہ آ رہا ہے، تلاوت میں، ذکر میں. یہ دلیل ہے کہ اس میں حلاوت ایمانی موجود ہے. اور دو تحمل المشاق فی الدین، دین کے راستے میں مشقت برداشت کرنا اچھا لگتا ہے. دین کے راستے میں جیسا طالب علم ہو آپ کو مشقت اچھی لگتی ہے، وہ پڑھنا پڑھانا اچھا لگتا ہے آپ کو. مشقت، استاد ہے، بہت علم ہے، دین کے خادم ہے، جتنے بھی خدام ہیں، یاد کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، جہاں جہاں بھی مشکل آتی ہے وہ اس کو برداشت کرتے ہیں خوشی خوشی. یہ دلیل ہے کہ ان میں حلاوت ایمانی موجود ہے. مولانا قاری نے ایک دو اور علامتیں بھی لکھی ہیں کہ نیکی پر عمل کرنا اس کو آسان ہوتا ہے اور گناہوں سے رکنا آسان ہوتا ہے اور آسانی سے گناہ سے رک جاتا ہے. یہ دلیل ہے کہ اس میں حلاوت ایمانی موجود ہے. تو یہ حصی اور مانوی چیز ہے ان حضرات کے یہاں. حلاوت ایمانی یہ کوئی حصی چیز نہیں ہے بلکہ مانوی اور عقلی چیز ہے. لیکن صوفی اکرام جو ہے جن میں علماء دیوبند بھی ہیں وہ کہتے کہ نہیں، یہ باقاعدہ اسی طرح محسوس ہوتی ہے، اس کی مٹھاس، ذائقہ اس کا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی میٹھی چیز کھاتا ہے. چنانچہ اس پر بہت سے واقعات بھی ہیں. مولانا رومی فرماتے ہیں نام اوچو بر زبانم می رود، جب اللہ کا نام میری زبان پر آتا ہے از بنیمو اصل جوئے شبت، تو میرے ہر بال سے مٹھاس کا چشمہ جاری ہو جاتا ہے. مزہ آتا ہے. سید توکل شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود تھانوی فرمایا جب اللہ کا نام لے لوں میرا منہ میٹھا ہو جاتا ہے. یہ مشاف الرحمان سکند مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا حال تھا. یہ ہمارے شیخ کا بھی حال تھا. فرماتے تھے از لب نادیدہ صد بوسہ رسید، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کوئی نہ ان دیکھے ہونٹوں سے میرے دل کا کوئی بوسہ لیتا ہے. من چے گویا روح چے لذت چے، میں نہیں کہہ سکتا میری روح کو کیا لذت آتی. تھوڑا بہت مولانوں کو بھی پتہ چلتا ہے لیکن کب جب غصہ آتا ہے جب مجھے غصہ بلا وجہ آئے کسی بات پر مجھے ایسے لگتا ہے جیسے دل میں کوئی کڑوی چیز ڈال دی. میں کوئی استغفار کرتا ہوں جب تک کڑوا ختم ہو. یہ حصی چیز ہے. اس لیے
ابن ابی جمرہ ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں بہجت النفوس، بخاری کی شرح ہے بہجت النفوس، اس میں بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر آپ کو کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی تو یہ دلیل نہیں ہے کہ جن کو محسوس ہو رہے وہ غلط ہے۔ پھر مثال دی کہ چاند ہر آدمی نہیں دیکھتا، لیکن جو دیکھتے ہیں ان پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اگر کوئی چاند نظر آ گیا، اگر آپ نے دیکھا نہیں میں تو نہیں دیکھا، پھر فلاں نے دیکھ لیا، رویت ہلال نے اعلان کر دیا، تو فرمایا اس لیے اگر کسی، اور پھر ایک عجیب بات لکھی ہے کہ یہ جو ذائقے کی چیزیں ہوتی ہیں یہ اس وقت محسوس ہوتی ہے جب آدمی صحت مند ہو۔ ایک آدمی کا بیمار ہے تو اس کو تو جو ہے نا وہ لڈو بھی کڑوا لگتا ہے، ملی ریور کے لڈو کڑوا لگے گا، اس کو چما چم کڑوی لگے گا، رس گلہ بھی اس کو کڑوا لگے گا، گلاب جامن کڑوا لگے گا، فرمایا وہ تو میٹھا ہے لیکن اس کی زبان کڑوی ہے۔ تو جب انسان گناہوں سے دور ہوتا جاتا ہے تو اس کا قلب سلیم ہو جاتا ہے، جب قلب سلیم ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں محسوس کرتا ہے۔ اس لیے بہت بے شمار واقعات ایسے ان میں حالات ایمانی کا محسوس کرنا حصی طور پر موجود ہے۔ تو لہذا بہرحال یہ عقلی یا مانوی ہو یا حصی ہو، یہ کب ملتا ہے؟ تین باتوں پر ملتا ہے جو امام بخاری نے حدیث نقل کی، جن میں پہلی بات ہے کہ اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، اللہ رسول سب سے زیادہ محبوب ہو جائے، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ کسی سے محبت کرے اللہ کے لیے، استاد شاگرد کی محبت اللہ کے لیے، دوست کی محبت صرف اللہ کے لیے، اور کوئی غرض نہ ہوگا۔ اس میں بھی حب رسول ہی دراصل ہے اور حب الہی اصل ہے۔ جب اللہ رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ والوں سے بھی محبت کرتا ہے، اللہ والے دوست سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو، شاگرد لوگ خاص طور پر مولوی لوگ، کیونکہ ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جس کی پھر ہمیں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کیونکہ اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے اس کی 5 شرطیں ہیں، لا لغرض ولا لعرض ولا لعوض ولا يشوب شعبۃ النفس ولا اختلافان باختلاف دنیوی، کہ لا لغرض کو غرض نہ اس محبت میں، کوئی غرض نہ ہو، صرف اللہ رسول مطلوب ہو، کوئی ہم اس لیے پیار کرتے ہیں محبت کہ اللہ رسول کی محبت ہمیں ان سے ملے گی، یا اللہ رسول کے پیارے ہیں تو اس لیے ہمیں ان سے پیار ہے، یہ وہ غرض ہے۔ ولا لعرض، عرض کہتے ہیں مال کو، مال پانی مقصود نہ ہو، ان سے کوئی مال پانی مل جائے گا اس لیے دوست، جیسے لوگوں کی دوستی ہوتی ہے۔ ولا لعوض، لعوض بھی مقصود نہ ہو کہ ہمارے ہاں آئے تھے تو ہم نے ان کو چائے پلائی تھی، ہم میں گیا تو پانی بھی نہیں پوچھا، عوض نہیں۔ ولا يشوب شعبۃ النفس، نفسانی نفس بھی اس میں شامل ہے، اس دوستی کے نفس یہ بہت اہم ہے، دوستی میں نفس نہ ہو، اگر نفسانی خواہشات بیچ میں ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں، اور ان کے اختلاف دنیاوی وجہ سے نہ ہو، دینی وجہ سے۔ مثلا جس سے اللہ والے جس سے دوستی تھی وہ بگڑ گیا، بدعقیدہ ہو گیا تو اس کو چھوڑ دیا، دنیاوی وجہ سے اختلاف نہیں کیا کہ استاد جی آپ کے تو بہت لوگ ہیں، مجھے قرضہ لے دو، اب سنو تم مجھے قرضہ لے دو، پوری جب کہتے کہ ہمیں قرضہ لے دے کسی سے، جی آپ کے لیے کیا مشکل ہے، کسی کو کہہ دے نہیں لے کے جائے تو بڑی نہیں ختم، طالب علم نے سلام لینا ختم کر دیا، پھر نوکری لگوا دو، یہ بہت غلط بات ہے، اخلاص کے منافی یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو یہ بات۔ ایسا نہیں ہر آدمی کے حالات ہوتے ہیں، اس حالات سے گزرتا ہے۔ 8 سال میں بنوری ٹول میں رہا اور بڑے بڑے اساتذہ کے خادم رہا ہوں، جن کو بڑے بڑے، اس زمانے میں ہمارے مدرسے کے حالات بہت خراب تھا، ہمارے صاحب ضعیف تھے اور 3-4 مہینے کا خرچہ ہوتا تھا، سارا سال قرضے پہ تھے، اور ہمارے سامنے لوگ آتے اور کہا کہ یہ کسی مدرسے میں پیسے دے دیں، جی آپ کہیں کچھ دے دیں، کسی کو دے دیں۔ الحمدللہ کبھی میں نے زبان نہیں کھولی، استاد یہ سمجھے کہ اس لیے ہمارا قرب ہے کہ اپنے مدرسے کے لیے چنانا، کہ ان کو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن کبھی میں یہ بھی نہیں ظاہر کیا میں مدرسے والا ہوں، بلکہ میں نے تو کبھی یہ بھی ظاہر نہیں کیا کہ میرا ابا مولوی ہے، عجیب بات۔ اگر والد صاحب آئے تو مدرسے بنول ٹور پتہ چلا کہ یہ جو مولوی صاحب ہیں ان کے والد صاحب تو بہت بڑے آدمی، ہمارے اکابرین میں سے دیوبند کے فارغ ہیں، کیونکہ دیوبند کے جتنے فضلات وہ اکابرین کہلاتے ہیں، 1942 کی والد صاحب کے فارغ، کبھی ظاہر نہیں کیا، کیوں؟ استاد خدمت لینے میں گریز کرتے تھے،
وہ بھی مان والا دوست، اور ہمیں تو کمانا تھا پسند جا کے جگہ میں، اور مفتی ورزن ٹونکی رہے بولا خود فرمایا اور سے ملنے کے بعد کہ میں سمجھتا تم کسی کسان کے بیٹے ہو، جو کام ذمہ لگا دے کر رہے ہیں، کپڑے دھو رہے ہیں، پاکے دھو رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں، جو بھی کام ذمہ لگ گیا کبھی نہیں کہا۔ یہ اپنے شیخ کے ساتھ میں نے رکھا 80 سے 1997 میں ہمارے شیخ یہاں آئے تھے، ہمارے شیخ 97 میں یہاں آئے تو تب پتہ چلا کہ ہم مدرسے والے ہیں۔ تو مدینہ شریف میں حضرت نے بات فرمائی، فرمایا کہ اس ظالم کو دیکھو 17 سال میں کبھی یہ تعارف نہیں کرایا کہ اس کا والد اتنا بڑا عالم اور ان کا اتنا بڑا مدرسہ اور اتنا بڑا کام ہے لوگوں کا، یہ کبھی ظاہر نہ کیا، کیونکہ شیخ کے دل میں بات نہ آیا کہ بھائی چندہ بازی ہے۔ اس لیے میں نے دوستی بھی کسی سے نہیں لگائی خانقاہ میں، مجھے کوئی نہیں جانتا تھا خانقاہ میں کون، اس لیے کہ امیر لوگ بھی ہوتے ہیں خانقاہ میں، امیر بھی ہوتے ہیں، مالدار بھی ہوتے ہیں، ان سے دوستی لگا کے دیکھو بھائی، یہ ان سے دوستیاں لگانے کے لیے مجھ سے بیعت ہوا ہے۔ مولوی علمی شکار کرنے کے سے بعد تبلیغی جماعت میں مولوی سے لے جاتے ہیں اور سیٹوں کو شکار کرتے ہیں، کوئی غرض نہیں ہوتی، صرف دوستی ہو جاتی ہے، پھر ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، بات سوچ سمجھیے کہ ہمیں اصل چیز لینی ہے، ان کے دعائیں لینی، ان کا فیضان لینا ہے، اس کے بعد پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں خود ہے، ان کے پیچھے کیوں لوگ دوڑتے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ان کے پاس اللہ کی محبت اور اللہ کی نسبت ہے۔ اگر آپ کو وہ چیز مل جائے گی تو لوگ آپ کے پیچھے بھی دوڑیں گے، اور کوئی گیدر سنگھی تو نہیں ہوتی، کوئی جادو تو نہیں ہے۔ مول صاحب پیچھے لوگ پھرتے ہیں، پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، جی کیا بات ہے، اس کی کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے ان کے پاس کیا چیز ہے؟ بزرگوں کے پاس وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے پھرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمیں وہ دے دیں ہم، پھر ہم اپنا کام خود کر لیں گے، آپ کو کیوں تکلیف دیں؟ یہ حضرت شیخ نے تعریف فرمائی، اور بڑے مجمع میں مدینہ شریف میں جس میں تقریباً 10 ملکوں کے لوگ تھے، مجھے کھڑا کیا، ان کو دیکھو 17 سال اس نے، جب میں گیا ہوں ان کے ہاں تو پتہ چلا بھی بڑا مزیدارہ ہے، ان کے والد صاحب بہت بڑے آدمی تھے، بڑی نسبت والے تھے، بڑے علم والے تھے۔ یہ فرمایا، وہ حیران ہو گئے، کچھ علماء نے کہا اتنی استقامت آپ نے برتی ہے، 17 سال تک کبھی ذکر نہیں کیا، میں ان کے اس خوف سے ذکر۔ پھر کیا ہوا؟ شیخ نے کراچی میں آ کر مجھے کھڑا کیا اور اہل کراچی سے کہا کہ ان کو پہچانو، تم ان کی ناقدری کرتے ہو، اہل کراچی ان کو پہچانو، بڑی تعریف فرمائی۔ اس کے بعد پھر کراچی والے اٹھا کرنے لگ کر ادھر لے جانے آجی آل لا لغرض ولا لعرض، کیا مقصود تھا کہ یہ لوگ اللہ کی جو نسبت ہے وہ ہمیں ان سے مل جائے، استاد سے علم ملنا چاہیے، بس ہمیں اور کوئی بات نہیں، بس چلتا رہے گا، یہاں جو بھی تکلیف کا وقت تھا وہ چلتا رہے گا، لیکن اصل چیز سے معروف نہ ہو جائے۔ یہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھے، جن سے آپ کو علمی اور روحانی وہ ہو، اس سے مادی منفعت کا بالکل توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ دعا کریں، آپ دعا کرنے ہمارا کام ہو جائے، آپ دعا کرتے تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے آپ کا کام خود بن جائے گا، شکار خود آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ ان کے ذریعے کیوں شکار کرتے ہو؟ میں نے خود ایک بہت بڑے بزرگ کو دیکھا، بہت اللہ والوں کو دیکھا، میں ان کو ملنے کے لیے گیا، ہم اکیلے بیٹھے تھے، اتنے میں باہر ایک تو مولوی صاحبان آئے، اور بڑے اونچے درجے کے مولوی صاحبان، نام نہیں لیتے، آئے تو انہوں نے ان کے چہرے پر ناگواری سے آنا، کہنے لگا کہ یہ آئے ہیں مجھے کہیں گے فلاں سیٹ کو فون کرو، فلاں کو فون کرو، بہت مشکل کام ہے یہ، بہرحال آپ کیا کریں، کرنا تو پڑتا ہے ایسے۔ اب بتائیے، مجھے احساس ہوا کہ بزرگوں کو ہم کہہ تو دیتے لیکن ان کو بھی تکلف ہوتا ہے، اگر دوسرے مانگ رہے ہیں دوسروں کے اپنی ذات کے لیے مانگتے نہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ تو لا لغرض، تو دوسری چیز ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو تو اس کو علامت ایمانی ملے گی، اور تیسری چیز کفر کی نفرت، اس قدر نفرت ہو جیسے انسان آگ میں جل جانا پسند کرے لیکن کفر کی طرف ذرا بھی اس کی محبت اور میلان نہ ہو۔ اس لیے مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تبری عن الکفر ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، تبری عن الکفر، کہتے یہ بھی کہا کہ میں تمام کفر سے بری ہوتا ہوں، تمام کفر سے بری ہوتا ہوں، تبری عن الکفر، اور اس بڑی سخت اس میں شد و مد کے ساتھ یہ شرط لگاتے ہیں
اگرچہ دوسرے علماء نے نہیں لگائی، وہ کہتے ہیں جب اللہ رسول کی محبت اور ایمان کامل ہوتا ہے تو کفر کی نفرت خود ہی آ جاتی ہے۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لا رہے حضرت ایوب سختیانی ہیں۔ ایوب سختیانی بہت بڑے ناقد ہیں، سختیان کی کھالوں کا کاروبار کرتے تھے، ان کی بہت بڑی دکان تھی، آگے کھالے بیچتے تھے، پیچھے مدرسہ لگتا تھا، تو گاہکوں کا بھی ٹائم تھا اور مدرسے کا بھی ٹائم تھا۔ دکان کھلی ہوتی، جب گاہک آتے تو گاہکوں کو مشغول ہوتے، اس کے بعد حدیث پڑھاتے۔ ایوب سختیانی بہت بڑے آدمی ہیں، ان کا کسی بھی محدث پر اعتماد ظاہر کر دینا دلیل ہوتا ہے کہ یہ محدث ثقہ ہے۔ لیکن اس زمانے میں نہیں کام کر سکتا کہ دکان بھی کھول دو اور حدیث بھی پڑھاؤ، تمہیں وہ دکان کھینچ لیں گے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جرما کہہ دو نہیں چلیں گے، اس لیے دین کی خدمت کرنی ہو تو بس چپ چاپ لگے رہو، مشقت کے حالات آتے ہیں، بعد میں اللہ سہولت کر دیتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی پر تنگی تکلیف، آج کس پر تنگی تکلیف نہیں ہے؟ آپ سڑک پہ کھڑے ہو جاؤ، ہر آدمی کو تنگی تکلیف ہے، یہ بہت وقت ایسا ہے۔ تو مولوی خام کا شکایت کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ مولویوں کو پھر بھی بہت راحت ہے، بے فکری تو ہے نا، بے فکری۔ ابو قلابہ نبی قلابہ، ہمارے استاد مفتی ولی حسن توقی فرماتے تھے ابی قلابہ یہ صغار صحابہ میں سے صحابی ہے، چھوٹے صحابی ہیں، یہ عمر بن عبدالعزیز کے مشیر تھے، ان کے پاس ہوتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کے زمانے میں یہ مشیر ان پاس کھڑے ہوتے تھے یا بیٹھے ہوتے تھے پیچھے، جب کوئی بات ہوتی تو ان سے مشورہ کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں۔ تو صحابی رسول بھی تھے اور ان کے مشیر تھے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ انس سے صلی اللہ علیہ وسلم سلاس من کن فی، تین چیز جس میں پائی جائیں گی، وجد حلاوت ایمان، ایمان کی مٹھاس پائے گا۔ وجد، ہمارے شیخ فرماتے ہیں لفظ وجد خود بتاتا ہے کہ حسی طور پہ ملتی ہے، کیونکہ وجد یجید لفظ ہوتا ہے موجود چیز کے لیے، وجد یجید واجد اور وجد یوجد موجود، لہذا واجد اور موجود، لہذا اگر یہ چیز ہوگی تو واجد ہوگا اور وہ حلاوت ایمانی کیا ہوگی؟ موجود۔ موجود ہوتا ہے جو چیز وجود رکھتی ہے اس کو وجد آتا ہے، لہذا یہ لفظ وجدہ جو ہے یہ خود دلیل اس بات کی کہ حسی طور پر ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے۔ بس اس کا کام یہ ہے کہ وہ گناہوں کی بیماری سے اپنے آپ کو بچائے اور یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرے۔ نمبر ایک، اللہ رسول اس کو محبوب ہو جائے ہر ماں سے، ہر ماں سے اللہ رسول سب زیادہ محبوب۔ وَيُحِبُّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّ إِلَّا لِلَّهِ، اور کسی سے محبت کرے مگر محبت نہ کرے اللہ کے لیے کرے، کسی سے محبت کرے مگر اللہ کے لیے۔ وَيَكْرَهُ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور ناپسند کرے کفر میں لوٹ جانے کو، کما یکرہ یقذف فی النار، جس طرح دوزخ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، آگ میں ڈالے جانے کو، جس طرح آگ میں ڈالا جانا اس کو ناپسند ہے، اس سے فرار اختیار کرتا ہے، اس طرح کفر سے بھی فرار اختیار کرتا ہے۔ لہذا کفر کی کسی قسم کی رعایت قلب میں انسان کی نہیں ہونی چاہیے، یاد اس سے بڑا سخت ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ حسن سلوک الگ چیز ہے، لیکن دل میں آپ کے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ فلاں جیسے آج کل چل رہا ہے کہ بس نرمی برتو، جی یوں کرو، تو نرمی برتنا الگ چیز ہے، لیکن آپ کا قلب جو ہے نا وہ کفر کے معاملے میں کوئی رعایت کی ضرورت نہیں، قلب میں بالکل تبرئ الکفر، کیونکہ یہ کمال ایمان کے خلاف ہے۔ اللہ رسول آپ کے اگر محبوب ہے تو آپ ان کے دشمن کو کیسے کوئی رعایت کر سکتے ہیں؟ بولو۔ اس لیے میں تو حج کے موقع پر کہتا ہوں، حاجوں کو بڑی سمجھ میں آتی بات کہ تم تلبیہ پڑھتے ہو، لبیک اللہم اللہ میں آ رہے ہیں، عرفات چلے گئے، لیکن عرفات ہی کا اصل حج ہے، بخشش ہوگی، لیکن تلبیہ بند نہیں ہوتا۔ مزدلفہ میں آتے تلبیہ بند نہیں ہوتا، مینا میں واپس آئے تلبیہ کب بند ہوتا ہے؟ جب شیطان کو پہلی کنکری مارتے ہیں، اب تلبیہ بند کر دو، اب حاضری لگی تمہاری، جب میرے دشمن سے اظہار دشمن نے کیا۔ کتنا ہے نقطے کی بات، کسی نے لکھی جی فرق اٹھتے ہیں، بلکہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ نفس و شیطان کی دوستی کے ساتھ اللہ رسول کو لے لو گے، سوال ہی پیدا نہیں۔ اس لیے ایسی کوئی حسن سلوک اور چیز ہے، بلا وجہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دل میں جو کفر ہے اس کے لیے کوئی رعایت کی وہ نہیں ہے۔ تبرئ الکفر اس کو کہا جاتا ہے، تبرئ الکفر یقذف فی النار،
جس طرح دوزخ آگ میں ڈالے جانا انسان کو ناپسند ہے اور وہ اس سے فرار اختیار کرتے، اسی طرح کفر سے یہودا کا صحابہ کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کفر سے اسلام میں آئے تھے، ہمارے لیے یسیر ہے، یسیرہ کافر ہو جانا اس کو ایسے ناپسند ہو جیسے آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، مما سواہما میں، مما سواہما پیغمبر صاحب خدمت میں ایک خطیب آیا، اس نے تقریر کی اور ان کہا کہ من یعصیہما فإنہ لا یضر الا نفسہ، جو اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو ہما ضمیر میں اس نے اللہ رسول کو جمع کر دیا، وما یعصیہما، رسول اللہ سخت ناراض ہوا، میں بئس الخطیب انت، تو بہت برا خطیب ہے۔ لیکن اس حدیث میں رسول اللہ خود جمع کیا مما سواہما، مما سواہما، تو اس کے دو بہترین جواب ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے، وہ ابتدائی اسلام کی بات تھی، اور ابتدائی اسلام میں کسی ایسی شے کو گوارا نہیں کیا گیا جس میں شرک کا شائبہ ہو، تو ضمیر میں جمع سے پتہ چلتا اللہ رسول برابر ہے۔ جیسے کہ نعوذ باللہ کیسے اشعار ہے، معراج میں گئے تو دیکھا تو آپ ہی تھے، آپ گئے معراج میں دیکھا تو سامنے دیکھا تو اپنے آپ کو دیکھا، ایسے اہل بدعت بیان کرتے برابر کر دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ابتدائی اسلام میں بڑی سختی تھی، قبروں کی جانے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہاں شرک اور کفر نہ کرنا، لیکن بعد بھی اجازت دی۔ تو یہ ابتدائی اسلام کی بات تھی، اور یہ جو حدیث آ رہی ہے بات کی، اس وقت عقیدہ پختہ ہو گیا تھا اور لوگ اللہ کے مقام کو رسول اللہ کے مقام کو سمجھتے تھے، پہلے اللہ کا مقام، اس کے بعد رسول اللہ ہے، بعد رسول اللہ بزرگ تو قصہ مختصر، اس لیے آپ نے جمع فرمایا اور ان کو اجازت نہیں دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اطاعت ہوتی ہے نا، جو اطاعت ہے، من یطع اللہ ورسولہ، ان میں تو دونوں کی اطاعت چاہیے، اللہ کی بھی رسول اللہ کی بھی، تب کامیابی ہے، اور معصیت میں کسی ایک کی بھی معصیت ہوگی تو خسارہ ہے۔ اور من یعصیہما سے تو پتہ چلتا ہے، من یعصیہما سے تو پتہ چلتا ہے کہ جب تک دونوں کی نافرمانی نہ ہو تو خسارہ نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، یوں کو من یعص اللہ ورسولہ، اگر اللہ کی نافرمانی کرے گا تب بھی، اور اگر اللہ کی تو کر رہا ہے لیکن رسول اللہ کی حدیثوں کو نہیں مان رہا ہے، آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، اللہ کی مان کے قرآن مانتا ہوں، جیسے آج کل فتنے چلے ہوئے غامدی کا فتنہ ہے، اللہ کو مانتا ہوں رسول اللہ کو نہیں مانتا، رسول اللہ تو میں ڈاکی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ڈاکی سے ڈاک پہنچا کے آنکھ اور کو کام نعوذ باللہ من ذالک۔ غامدی کی بنیادی بات کیا ہے؟ وہ کہتا ہے رسول اللہ اشارے نہیں ہے، وہ صرف پہنچانے والے ہیں، یہ ہے اصل بنیادی بات۔ اگر رسول کی حیثیت ان کے ہاں جناب وہ ایک مفسر کی نہیں ہے، ہمارے ہاں سفیر کی حیثیت ہے، اور سفیر اپنی بات بھی کرتا ہے جو اصل لوگوں کی بات ہوتی ہے، تو اپنی اس میں اپنی شرح بھی کرتا ہے۔ تمام قرآن حدیث اسی پر ہے، نماز قائم کرو اس کی شرح رسول اللہ نے فرمایا، غامدی یہ نہیں کرتے، سب منکر حدیث ہے، لوگ اکثر لوگ منکر حدیث ہے۔ تو من یعصیہما سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کی نافرمانی کریں گے تو خسارہ ہے۔ فرمایا نہیں، من یعص اللہ ورسولہ، اگر اللہ کرے گا تب بھی، رسول اللہ کرے گا تب بھی۔ اس لیے قرآن نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت مستقل، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت مستقل، واولی الامر، لیکن اس کے بعد والے ان دونوں کے تابع۔ ہاں اطیعوا نہیں کہا، اطیعوا اللہ ورسول کہا، وہاں پر بھی اللہ کی مستقل اطاعت ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام نے بہت سے احکام ہیں جو رسول اللہ نے دیے، قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اب قرآن مجید میں حرام چیزوں کا بیان ہے، کھانے والی چیزیں حرام ہیں، لیکن اس کے اندر گدڑ کا بیان نہیں، بگیار کا بیان نہیں، شیر کا بیان نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہر ذی مخالب پنجوں والا پرندہ اور ہر کچلی والا جانور حرام ہے، یہ رسول اللہ نے فرمایا۔ جس کی یہ دانت ہوتے ہیں، ڈریکولا کے دانت جو لمبے لمبے کچلی والے، گائے بھینس کے نہیں ہوتے، حرام حرام۔
گدھے کو آپ نے حرام کرا، اگرچہ گدھے کے دام نہیں تھے لیکن اس کو الگ سے آپ نے حرام قرار دے دیا غزوہ خیبر میں۔ تو لہذا تو یہ جو اطاعت کا جو معاملہ ہے تو مما سواہما، یہاں تو محبت کی بات ہے کہ دونوں کی محبت چاہیے، دونوں کی محبت کا مقام بنے گا، لیکن معصیت میں اگر کسی ایک کی بھی معصیت ہوگی وہ آدمی خسارے میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے تو جمع کیا ہے لیکن اس خطیب کو معاصر من یعصیہما میں وما ضمیر کو جمع کرنے نہیں دیا۔ تو بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اللہ رسول کی محبت کے ثمرے کو بیان کیا، باب و حلاوت الایمان۔